بھائی جیسے اس محرم کے مہینے میں جو روزہ رکھنا تھا روزہ تو رکھیں گے نہیں. ہم مسلمانوں کو اپنی اہل و عیال پر وسعت کرنا چاہیے, رزق کے اندر اچھا کھانا بنانا چاہیے, کثرت عبادت ہونی چاہیے, تو ان کاموں کو نہیں کریں گے. رکشے پر, ساکیل پر, ٹھیلے پر ڈال کر کے بس چلے جائیں گے تعزیہ بنا کر کے. اب بتائیے اگر کوئی آدمی تعزیہ بناتا ہے, اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے, تو کیا فرق رہ گیا ایک مورتی پوجنے والے کے بیچ میں اور ایک تعزیے کے پیچھے چکر لگانے والے میں؟ What is different? What is different between both person and who is running around the تعزیہ؟ گھوڑا گھاٹ کیا فرق ہے؟ کوئی اگر پتھر کو تراش کر مورتی کو پوجتا ہے تو and we are saying, ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ you are a kafir, you are a disbeliever, you are a pagan, کہ تم کافر ہو, تم مشرک ہو. کیوں؟ کیونکہ تم مورتی کو پوجتے ہو کہ جو کہ بے جان ہے, ان کے سامنے مقدس پیشانی کو جھکاتے ہو. اور کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے تھے اندنت مہا پریوشنتی سمبھوتی مپاستی تتو بھویائی ویوتی تمو یو سمبھوتی آمرتا. بے جان چیز کو پوچھتے ہو, نرک میں چلے جاؤ گے, یہ منتر تمہیں کہہ رہا. وہ کہتا کیوں؟ کہتا اس لیے کہ ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑہ, دیو ایک ہے, پرماتما ایک ہے, ایک کی پوجا کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر وہ پوچھ لے کہ تمہارا بھی خدا ایک ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, جب تمہارا اللہ ایک ہے تو تم اس تعزیے کے پیچھے کیوں منت مانگتے ہو, کیوں چکر کاٹتے ہو, کیوں پریکرما کرتے ہو, کیوں طواف کرتے ہو؟ واٹس ریزن؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, دیو مہان وسر دیامان وہ اللہ ہے. وہ جب خود کہتا ہے ادعونی, مجھے پکارو, میرے پاس آ جاؤ, جسٹ کلوز می, جسٹ کلوز می, میرے پاس آ جاؤ, کال می, مجھے پکارو, میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا. استجب لکم, اللہ خود کہہ رہا ہے. جب سی ایم صاحب خود کہیں کہ آؤ میرے پاس فنڈ لینے کے لیے میں تمہیں دے دوں گا, تو مکھیا ممبر ایم ایل اے ایم پیز کے گھر کے چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی جب اللہ خود کہتا ہے کہ we are giving you, I am giving you definitely with myself, میں خود تمہیں دینا چاہتا ہوں, میں دینے والا ہوں, تو تم کسی اور کو بیچ میں واسطہ بنا کر کیوں لاتے ہو؟ اتعبدون ما تنحتون, ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. کوئی فرق نہیں رہ جائے گا ایک مورتی پوجنے والے میں اور ایک تعزیہ پوجنے والے ایک مسلمان میں. ہماری کمی ہے, ہماری خامی ہے جو ہم قرآن کریم کو لٹکا دیتے ہیں, طاق پر رکھ دیتے ہیں, شریعت کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں, تب جا کر اس پر کوئی قانون بنتا ہے تو اس کے بعد ہم چیختے ہیں کہ ہمارے قرآن کے خلاف, ہماری شریعت کے خلاف مولانا قانون بنا دیا گیا. ہم عمل نہیں کریں گے تو قانون نہیں بنے گا, تو کیا بنے گا؟ پرمیشن دی جائے گی اس پر عمل کرنے کی. ذرا سوچنے کا مقام ہے میرے مسلم بھائیوں, کتنے سارے خرافات موجود ہیں ہمارے درمیان میں, ہمارے بیچ میں, جو ہم لوگ کرتے ہیں, ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. حضرت حسین کے نام پر اگر یہ کیا جاتا ہے تو حضرت حسین اس وقت کے سن 660 ہجری کے اندر اس وقت کا ایک ظالم فاسق اور ایک فاجر بادشاہ تھا جو وراجمان ہوا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو انہوں نے ان کو امارت دی تھی, انہوں نے ان کے ہاتھ میں باغ ڈور سنبھالا تھا, وہ اس لیے کہ اس وقت ان کی نیت صاف تھی, اس وقت وہ صحیح تھے. لیکن جب حکومت آ جاتی ہے, جب ہاتھ میں پیسے آ جاتے ہیں, جب پاور ہاتھ میں آ جاتا ہے, تو اس وقت پھر آدمی نشے میں دھت ہو جاتا ہے, ظلم و ستم کرتا ہے, لوگوں کو پریشان کرتا ہے. وہی ہوا یزید کے ساتھ, ان کے ہاتھ میں جب حکومت آ گئی, ان کے ہاتھ میں جب پردھان منتری کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا, نشے کے اندر چور ہو گیا, طاقت کے نشے میں. انہوں نے کہا کہ اگر حسین نہیں مانتے, اگر حسین مجھے نہیں مانتے تو ان کا محاصرہ کر لو, ان کو ہاؤس آف ریسٹ آف ہاؤس کر لو, ان کو مقید کر دو کسی جگہ کے اوپر, کوفہ, اور دیٹ از لوکیٹڈ جسٹ نیئر بائی عراق. عراق کے اندر یہ کوفہ اور یہ کربلا پایا جاتا ہے, جہاں پر عبید اللہ بن زیاد کی نگرانی کے اندر کہا گیا کہ حسین آپ وہیں پر رک جائیے, آپ کو آگے
آگے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مجھے اجازت دے دو، 3 آپشن میرے سامنے، مجھے کسی اسلامک علاقے کی طرف جانے دے دو، یا مجھے یہ راستہ میرے لیے چھوڑ دو، میں چلا جاؤں گا، میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں تم سے قتال نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت حسین نے یہ پرپوزل رکھا، حضرت حسین نے پیش قدمی نہیں کی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے تلوار کی شروعات کی تھی، تلوار کے دھار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، یہ تاریخ غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا تھا کہ میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، ہو ایم آئی، میں کون ہوں، میں لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے پال پوس کر بڑا کیا ہے، تم ان کے خون کے پیاسے ہو۔ آپ علیہ السلام کا واسطہ دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ ظالم لوگ، وہ بدنیت لوگ، بدکردار لوگ، وہ ظالم فاسق و فاجر لوگ نہیں مانے۔ حضرت حسین کو مقید کر دیا گیا، پانی ختم ہونے کے قریب تھے، کھانے کے وسائل بھی ختم ہو چکے تھے۔ 10 محرم کو عاشورہ کے دن صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت حسین نے بالآخر اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی عدالت، صداقت، وحدانیت کا پرچار کے لیے، آج تعزیہ نکال کر بدنام کرنے والوں، 60 ہجری کے اندر محرم کی 10 تاریخ کے اس واقعے کو یاد کرنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نظروں کے سامنے 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے انہوں نے دیکھے، ان کے بدن سے نکلتا ہوا خون انہوں نے دیکھا، معصوم بچے تھے، ان کے حلق کے اندر تیر ڈال کر خون کے فوارے چھوڑ دیے گئے، ان کو دیکھا تڑپتا ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان کو قربان تو کر سکتا ہوں، اسلام کی شریعت کو نہ تو میں مٹنے دوں گا، اسلام کے جھنڈے کو تھام کر انہوں نے رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر وقت میں، شام کے وقت میں، ان کے گردن کو، ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ نیزے کے اندر اٹھایا گیا، اور عبید اللہ بن زیاد اٹھاتے ہوئے آگے آگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے، اور پیچھے ان کی پوری لشکر ہے، عورتوں کو بندی گیا تھا۔ اس واقعے کو یاد کرتے تو آج شراب پی کر تم حضرت حسین کے نام پر یا یاشی نہ کرتے، یہ اسلام کو بدنام نہ کرتے، یہ جلوس کے نام پر اسلام کی صداقت کے اوپر آنچ آنے نہ دیتے۔ 1400 سال کے آج کے امت مسلمہ کے جیالو، آپ کی اگر جوانی واقعتاً، آپ کا اگر ضمیر زندہ ہے، آپ اپنی جوانی کو اگر آپ پاک کرنا چاہتے ہو، اپنی جوانی کو کام میں لانا چاہتے ہو، تو حضرت حسین نے شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی تھی، کم سے کم اتنا تو کرو کہ حضرت حسین کی قربانی کو فراموش مت کرو، ان کو بدنام نہ کرو۔ اس مبارک مہینے کے اندر عبید اللہ ابن زیاد پہنچتا ہے، دشت کے اندر سجا کر پیش کیا گیا یزید کے سامنے، وہ بھی رویا ضرور تھا، نیزے سے ان کے سر کو ہلایا گیا، قربان جائیے، 72 لوگ قربان کر دیے گئے، پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے، جسم کے ٹکڑے کروا لیا، لیکن اسلام کا جھنڈا بلند تھا، رکھا، مر گئے، لٹ گئے، لیکن اسلام کا جھنڈا انہوں نے گرنے نہیں دیا۔ آج ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اس وقت میدان میں فجر کی نماز پڑھی گئی، تہجد کی نماز پڑھی گئی حضرت حسین کی امامت کے اندر۔ آج میرے مسلم جوانوں، ہماری جوانی کہاں پر ہے؟ ہماری پوری طاقت کہاں پر ہے؟ آج یا تو ہم جلوس کے پیچھے کچھ ہمارے جوان چلے جاتے ہیں، ڈھول بجانے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، یا تو کچھ جوان ایسے جو واٹس ایپ، فیس بک کے اندر اور انسٹاگرام کے اندر اور ٹیلی گرام کے اوپر اپنی جوانی کو تباہ کر دیتے ہیں، الٹی سیدھی ویب سائٹ پر پہنچتے ہیں، پورن ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اپنی جوانی کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ کبھی نماز پابندی سے ہم نہیں پڑھتے۔ The namaz to pray offer salah in 5 times a day. There are 5 pillars of Islam. اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 پلر ہیں اسلام کے، ان میں سے ایک نماز ہے ایمان کے بعد۔ بتائیے کتنے مسلمان ہم نماز پڑھتے ہیں؟ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ایسے وقت میں جب آزادی ہے پوری نماز پڑھنے کی، اللہ ایسے ماحول کو پیدا کر دے گا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس ملک ہندوستان کے اندر سچویشن ایسا ہی بنا دیا گیا۔